ویلکم بیک. سو باسط صاحب، ہم نے اکثریت لوگوں کی ان کو یہ بھی کہتے سنا کہ بھارت ایک مرتبہ پھر سے پاکستان پر جنگ مسلط کرے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں اس پہ آپ کے سوال کا جواب دوں، مجھے منیر نیازی صاحب کا ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے. کافی عرصے کے بعد آپ تھوڑا سا بس کیا شعروں کی کریں، طرف گئے ہیں. کبھی کبھی جب ایسے مواقع آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی شعر ذہن میں آ ہی جاتا ہے. جی جی. اور وہ شعر کچھ یوں ہے کہ ہم ہیں مثال ابر مگر اس ہوا سے ہم ہیں مثال ابر مگر اس ہوا سے ہم ڈر کر سمٹ ہی جائیں گے ایسے بھی ہم نہیں. تو خوبصورت. مودی صاحب نے جو یہ آدم پور گئے ہوئے تھے نا، اپنی آرم فورسز کا وہاں پہ جو ہے مورال ہائی کرنے مورال ہائی کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ جی سب ٹھیک ہے، ہم نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے، ہماری اس جنگ میں کامیابی ہوئی ہے، اور جو نیریٹو کا بلڈ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. تو وہاں انہوں نے کچھ کہا بھی کہ ہم پاکستان کو نہیں چھوڑیں گے جی، ہم بات کریں گے پاکستان کے ساتھ تو صرف اور صرف جو ہے آزاد جموں کشمیر پر کریں گے، دہشت گردی پہ کریں گے. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو نیوکلیر پاکستان کی ہمیں ایٹمی ہتھیاروں کی دھمکی دے دیتا ہے، ہم نے اس کو بھی بالکل ملیا میٹ کر دیا ہے. ہم نے یہ بتا دیا ہے کہ اب ہم یہ جو بلف ہے پاکستان کا، وی ول آلویز کال اٹ. ہم پاکستان دھمکیاں دیتے رہے، چلانا تو اس نے ہے نہیں، ہمیں ویسے ہی دھمکیاں دیتا ہے. تو ہم نے یہ کر کے دکھا دیا کہ ہم پاکستان کے اس تھریٹ کے باوجود بھی پاکستان پر حملہ کر سکتے ہیں. اچھا، معاملہ کچھ یوں ہے کہ 10 مئی کے بعد سے ہمارے دونوں جو ڈائریکٹرز جنرل ہیں دونوں سائٹ پہ ملٹری آپریشنز کے، دے آر ان ٹچ ود ایچ ادر آن دا ہاٹ لائن. اور جو لاسٹ ان کا دے گاٹ ان ٹچ ود ایچ ادر، آئی تھنک دیٹ واز یسٹرڈے. اور اس کے بعد 48 آورس کا سیز فائر ہوا. تو سیز فائر ہو رہا ہے ہر 24-48 گھنٹوں کے بعد، دونوں ڈائریکٹرز جنرل بات کرتے ہیں اور پھر اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں 48 آورس کا، جس سے لوگوں کو یہ تاثر مل رہا ہے پاکستان میں کہ شاید یہ بھارت کا طریقہ کار ہے کہ وہ وقت گین کرنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو ری گروپ کر رہا ہے اپنے آپ کو، اور پھر کچھ دنوں کے بعد بلکہ یہاں تک بھی خبریں آئیں کہ جی جو ہے بہت سے اسرائیل سے اسلحہ آ رہا ہے، امریکہ سے بھی امریکہ سے بھی آ رہا ہے. تو یہ سارا ایک طریقہ کار ہے امریکہ اور بھارت کا کہ وہ مل کر پاکستان کو پھر سبق سکھائیں گے. دیکھیے، اور مجھ سے لوگوں نے سوالات بھی کیے کہ آپ یہ آدم پور میں جو بھارت کے وزیر اعظم نے تقریر کی، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ جنگ کی دھمکی تھی پاکستان کو؟ کیا تھا؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بحیثیت سابق سفارتکار کے تھوڑا سا چیزوں کو ان بٹوین دا لائنز بھی ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو مجھے تو لگا کہ بھارت نے پاکستان کو یہ کنوے کیا ہے کہ دیکھیے ہم آپ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. اور یہاں تک بھی کہ جے شنکر نے بھی کل، بلکہ آج کیا دن ہے؟ آج جمعہ مبارک ہے نا. میرا کل جمعرات کو نیو دہلی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بھی کہا کہ ہم پاکستان کے لیے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن مذاکرات ہم کریں گے دہشت گردی پہ کریں گے، ہم آزاد جموں اور کشمیر پر کریں گے، اور باقی یہ ہمارے لیے ترجیحات ہیں. تو ٹھیک ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں نا، ہم تو کچھ اور نہیں کہتے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم بھی کشمیر میں بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم بھی دہشت گردی کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ہمارا بھی یہی موقف ہے نا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ جب دونوں ممالک آپس میں بیٹھے ہوں تو انہوں نے آزاد جموں اور کشمیر کا معاملہ نہ اٹھایا ہو. جی. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے دہشت گردی کی بات کی اور ہم نے اپنے تحفظات اور خدشات کا اظہار نہ کیا ہو. اگر آپ کمپوزٹ ڈائلاگ دیکھ لیجیے 1997 یا پھر 2004 سے شروع ہوا، اس کے بعد سے بھی کمپوزٹ ڈائلاگ میں بھی پیس اینڈ سیکیورٹی کے معاملات میں ہم تمام چیزیں ڈسکس کرتے رہے. بلکہ ماضی میں تو آپ دیکھیے 2007-2008 میں
ہم نے ایک جوائنٹ اینٹی ٹیررزم میکنزم بنایا تھا کہ ہم کس طرح دہشت گردی کو مل کر ختم کریں گے. جی تو ہمارے لیے تو دہشت گردی بلکہ اچھا ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے ایشوز کو ڈسکس کریں، جس طرح ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں بھی ڈسکس کیا تھا. تو ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ بھارت اس وقت پریشر میں تو ہے، کیونکہ پاکستان نے ایک اور بڑی سفارتی کامیابی حاصل کی، ان دا سینس کہ ہم نے بھارت کو کہا کہ جی، بلکہ کل گزشتہ روز شبہ ہمارے وزیر اعظم نے بھی کہا کہ جی گفتگو کرتے ہیں، ڈائلاگ کی میز پر آ جائیے، ہم تو ہر چیز ڈسکس کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے تو کوئی ایشو نہیں ہے. اگر ہم کمپوزٹ ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں، جو کہ اب ریلیونٹ میرے خیال میں ہو گیا ہے، بٹ ان اینی کیس کمپوزٹ ڈائلاگ میں 8 سیگمنٹس تھے نا، 8 چیزوں پہ گفتگو ہو رہی تھی، جس میں بہت سی چیزیں تھیں. اس میں جموں اور کشمیر بھی تھا، پیس اینڈ سیکیورٹی کے زمرے میں پھر وہ دہشت گردی بھی ہم ڈسکس کرتے. تو ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے بھارت کی جانب سے. تو میں اس لیے یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت اس وقت افورڈ نہیں کر سکتا پاکستان کے ایک اور جنگ مسلط کرنے پہ. کیونکہ دیکھیے، جہاں بھارت یہ کہتا ہے نا کہ ہم نے ایک نیا ٹیمپلیٹ سیٹ کیا ہے جی کہ اگر کوئی ہمارے خلاف بقول ان کے دہشت گردی کی کارروائی ہوئی تو ہم پاکستان پہ حملہ کر دیں گے، پاکستان کو چھوڑیں گے نہیں. مطلب یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ بغیر کسی ثبوت کے ہم پاکستان پہ حملہ کر دیں گے. یہ نیا ٹیمپلیٹ انہوں نے بنایا ہے جو دنیا کو قابل قبول نہیں ہے، کہ آپ پہ حملہ ہوتا نہیں ہے اور آپ اگلے دن پاکستان کو اس پہ الزام دھر دیتے ہیں. تو یہ کہاں کا ٹیمپلیٹ ہے؟ اس لیے دنیا اس کو تسلیم نہیں کرتی. صحیح. اب یہ معاملہ ہے کہ جو کامیابی پاکستان کو ملی ہے، اس کے بعد کوئی سوچ سکتا ہے کہ بھارت، مودی صاحب ایک اور رسک لیں گے؟ I don't think so. نیدر ڈو آئی. مطلب اتنا بڑا رسک کہاں لے سکتے ہیں مودی صاحب؟ ابھی بھی دیکھیے وہاں پہ بھارت کے اندر جس قسم کی میمز بن رہی ہیں مودی صاحب کے خلاف، جس قسم کے اب ٹاک شوز آہستہ سے شروع ہو گئے ہیں، لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی ہیں آہستہ آہستہ. پہلے تھوڑا بہت خطرہ تھا کہ کہیں سرکار ہم سے الجھ نہ جائے، لیکن اب لوگوں نے آہستہ آہستہ دبی دبی آوازوں میں مودی سرکار کو چیلنج کرنا شروع کر دیا ہے. ایکسپوز ہو چکے ہیں پوری طرح سے. تو ایکسپوز اگر ہو گئے ہیں تو آپ کا خیال ہے کہ مودی صاحب اتنی جلدی ایک اور رسک لیں گے؟ پاکستان، ان کو معلوم ہے کہ پاکستان کی اسٹرینتھ کیا ہے نا، تو ان کو معلوم ہو گیا ہے. بالکل. تو اب دوبارہ یہ رسک اتنی جلدی لے نہیں سکتے. اور پھر اب کوئی وجہ بھی نہیں ہے نا، یا تو کوئی امیڈیٹ وجہ نظر آتی مجھے، کوئی ایسی بات ہوئی ہوتی. اب تو دیکھیے سیز فائر ہو رہا ہے نا، ایکسٹینڈ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے وہ پاز کہہ دیں آپ اس کو، لیکن میں دیکھ نہیں رہا کہ بھارت میں یہ جرت اس وقت ہے کہ وہ پاکستان پہ دوبارہ حملہ کرے گا. تو مجھے تو نہیں لگتا، مطلب امیڈیٹ فیوچر میں یا فورسیبل فیوچر میں. بعد کے حالات تو کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ اگلے 2 سالوں میں کیا ہوتا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ بھارت میں انتخابات جب بھی نازک یا اہم انتخابات آئے ہیں، بھارت نے اس میں البتہ ضرور اس قسم کی حرکتیں کی ہیں. لیکن اس سال ایک اہم انتخابات ہونے ہیں، وہ بہار کی اسٹیٹ پہ، ریاست میں ہونے ہیں. تو بہار بی جے پی کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ وہ ان کا الائنس ہے نتیش کمار کی پارٹی کے ساتھ، جو اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں وہاں پہ. اصل انتخابات اگلے سال آئیں گے اتر پردیش وغیرہ میں، وہ امپورٹنٹ انتخابات ہوں گے. اگلے سال کچھ ہو جائے تو وی ڈو ناٹ نو. اگلا سال پھر کروشل ثابت ہونے لگا ہے. مطلب ہو سکتا ہے، میں یا نہیں بھی ہو سکتا، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان اور بھارت اب آگے کس طرح مذاکرات کے معاملات کو لے کر چلتے ہیں. مذاکرات ہوتے ہیں، نہیں ہوتے ہیں تو کس لیول پہ ہوتے ہیں، کیا ان کا ایجنڈا ہوتا ہے، کیا بیک چینل پہ ہوتے ہیں، اسٹرکچر ڈائلاگ ہوتا ہے. آئی ڈو ناٹ نو. یہ چیزیں تو اب آہستہ آہستہ تھوڑا بہت شیپ لیں گی نا وقت کے ساتھ ساتھ. کیونکہ بھارت اس وقت جو ہے، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آدم پور کی جو ان کی اسٹیٹمنٹ تھی، اس میں انہوں نے اسپیس روم چھوڑا تھا فار ڈائلاگ وتھ پاکستان، جس کو ری انفورس کیا جے شنکر صاحب نے گزشتہ روز. اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کچھ تڑپ رہا ہے مذاکرات کے لیے. ہمارے وزیر اعظم نے خواہش کا اظہار تو کیا، اور کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ پیس کے ذریعے، نیگوسیشنز کے ذریعے ہی آپ جتنے بھی مسائل ہیں ان کو حل کر سکتے ہیں. تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے مذاکرات، لیکن مذاکرات سنجیدہ ہونے چاہیے.
نتیجہ خیز ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ مذاکرات فار دا سیک آف مذاکرات، اس پہ ہمارا یقین نہیں ہے۔ اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اب اس وقت ایز وی آر ٹاکنگ ٹوڈے آئی ڈو ناٹ تھنک کہ مودی از کنسیڈرنگ کہ دوبارہ پاکستان کے ساتھ کوئی جنگ ہو، ایک اور راؤنڈ ہو۔ اور گلوبلی بھی تو مزید آئسولیشن کا شکار ہو جائیں گے نا۔ بڑی ایک نہیں ڈومیسٹک چلے دنیا تو خیر کیا دے گی، لیکن ڈومیسٹک بہت بڑا پریشر بلڈ ہوگا، کیونکہ پاکستان دیکھیے پھر آل آؤٹ جواب دینا ہے نا۔ صحیح۔ ابھی تو ہم نے بھی بڑی ریسٹرینٹ شو کی ہے، ممکن ہے کہ اگلی دفعہ ہم یہ ریسٹرینٹ شو نہ کریں، ہمارے لیے بھی تو مشکل ہو جائے گا نا، جہاں ان کے لیے مشکل ہوگا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ بھارت اور مودی صاحب ان پرٹیکولر بحیثیت پولیٹیشین یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ ایک اور رسک لیں ویزاوی پاکستان، جبکہ ان کو معلوم ہے کہ پاکستان کی اسٹرینتھس کیا ہیں۔ اب پہلے تو وہ اپنے ایزمپشنس پہ کام کر رہے ہوں گے نا کہ ہم یہ کر دیں گے تو پاکستان بیٹھ جائے گا، بلکہ وہ کہتے بھی ہیں نا کہ ہم نے تو دہشت گردوں پہ حملہ کیا لیکن پاکستان نے ہم پہ حملہ کر دیا۔ تو آپ اور کیا سوچ رہے تھے کہ پاکستان مطلب آپ کو دیکھتا رہے گا کہ آپ اس کی ساورنٹی کو وائلیٹ کریں، تو ہم دیکھتے رہیں گے آپ کا تماشا کہ آپ یہاں پہ حملے کرتے رہیں گے۔ کچھ ہم نے انٹرنلی بھی نوٹس کیا نا، ترکی کے خلاف بڑی مہم جوئی ہم نے ہاں بھارت میں ترکی نوٹس کی۔ وہ بھی ہم ڈسکس، ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اٹ از ان سچ بیڈ ٹیسٹ کہ آذربائیجان ترکی کے خلاف مہم شروع کر دی ظالموں نے۔ مطلب ان کا کیا خیال ہے کہ یہ ترکی اور آذربائیجان ان سے ڈر جائیں گے یا پاکستان اور بھارت؟ اور یہ بھی عجیب ایک ایٹیچیوڈ ہے۔ اب ہم کہیں گے جی ہم فرانس سے ہمارے تعلقات نہیں ہیں کیونکہ فرانس نے رافیل دیے تھے بھارت کو، ہم نے تو یا مار گرائے، ہم نے ہمارے لائٹ لیا۔ روس کے ساتھ تعلقات ہم خراب کرنا چاہتے ہیں کہ جی انہوں نے S-400 بھارت کو دی تھی۔ یہ کوئی کرنے کی بات نہیں، امیچور اسٹیٹ والی باتیں ہو گئی ہیں یہ۔ اور جس طریقے سے بھارت ان چیزوں کو پروموٹ کر رہا ہے کہ ترکی اور آذربائیجان کے خلاف، یہ ان کا یہ بوم رینگ کرے گا، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اور یہ بھی دیکھیے کہ پاکستان کو ماشاءاللہ ان کے پیچھے چائنا کھڑا رہا، ترکی کھڑا رہا، آذربائیجان کھڑا رہا، لیکن امریکہ کے پیچھے کوئی ملک بھی نہیں، بھارت کے پیچھے کوئی ملک بھی نہیں۔ بالکل۔ سو لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور شامل کریں گے ایک اور اہم موضوع۔